جہاں یہ بات بھی کہ جو بچوں کو مار کر پڑھاتے ہو نا، سبق یاد رن کو کھلے کھا کے آئے بودنا ان کو کیوں مرے نہیں چبلا ڈنگا. تم قرآن پڑھنے والے بچے کو مارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن پڑھنے والے بچے کو مارتے ہو. نبی نے کیوں نہیں مارا؟ ابوبکر نے کیوں نہیں مارا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کیوں نہیں مارا؟ براء ابن عازب نے کیوں نہیں مارا؟ ابی ابن کعب نے کیوں نہیں مارا؟ یہ سب رسول اللہ کے متعین کردہ معلم ہیں. ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان کو دین سمجھاؤ اور ان کو قرآن کا علم سکھاؤ. علم بھی سکھاؤ اور دین کے مطابق جینا بھی سکھاؤ. ایک تھپڑ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا. تم قرآن اور دین پڑھنے والے بچوں کو مارتے ہو، ان میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، ان کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ان میں ہمت اور جرأت ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بات بات پر لڑتے ہیں. پھر جب ان کا بس چلتا ہے وہ اپنا انتقام اپنے شاگردوں سے لیتے ہیں. یوں نسل در نسل تم بچوں کو مار مار کر پڑھاتے ہو، تمہارے نفسیاتی مریض بچے پیدا ہوتے ہیں. ان مدارس نے، یہ میں ان کی فہرست سنا دیتا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے، میں تم کو بالکل واضح الفاظ میں سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر. بیعت عقبہ اولیٰ جب ہوئی، جب مدینہ کے لوگ مسلمان ہونے کے لیے پہلی مرتبہ مکہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 معلم ان پر متعین فرمائے، مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی کی 2 کو معلم مقرر کیا کہ جاؤ ان کو دین پڑھاؤ، سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ. اہل یمن کے لیے حضرت موت کے لیے، اہل یمن کے لیے معاذ بن جبل اور حضرت موت کے لیے جندہ، یہ صحابی ہیں، ان کو مقرر کیا. اہل نجران کے لیے عمر بن حرم، اہل قارہ و عزل کے لیے مرشد بن ابی مرشد، عاصم بن ثابت، خبیب بن عدی، خالد بن البکیر، زید بن وشنہ.